جی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے خلافت کو ان فاؤنڈیشنز پہ اسٹیبلش کیا جن پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ خلافت وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی. تو ہم نے کافی ساری چیزیں لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں. ٹوڈے وی ول کنٹینیو فردر. جہاں بہت ساری ڈپارٹمنٹس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹریبیوشن کیا، اس میں خاص طور پہ کنالز اور اریگیشن مینجمنٹ دیٹ از مچ امپورٹنٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری نئی کنالز بنائی، ان کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے کچھ کا پرپز یہ تھا کہ ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ نے کنالز بنائی، ایریگیشن کے لیے آپ نے کنالز بنائی، آپ نے ایریگیشن سسٹم کو مضبوط کیا. ان میں جو مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ عتبہ ابن غزوان، یہ ایک آپ کے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے پہلی کنال بنائی ریور ٹگرس پر. ٹھیک ہے، ٹو دا سائڈ بصرہ. جب یہ شہر بنا اور جب اس شہر کی پلاننگ ہو رہی تھی، دیکھیں کوفہ، بصرہ، فسطاط وغیرہ یہ امپورٹنٹ شہر ہیں. کیروان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ نئے شہر بنے، اور یہ ملٹری کنٹرولمنٹس تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بھی بنوائے، اور ان میں خاص طور پر ملٹری کنٹرولمنٹس بنائی، اور ان میں پلاننگ کا بہت زیادہ خیال رکھا. واٹر سپلائی کے لیے بہت زیادہ آپ نے امپورٹنٹ میجرس لیے. تو اس میں کنالز بہت امپورٹنٹ تھی، کنالز کے ذریعے سے آپ نے واٹر سپلائی کیا. سو جب یہ شہر بن گیا سٹی آف بصرہ. اچھا، بصرہ کا جو شہر تھا وہ، اور بلکہ کوفہ اور بصرہ، آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ایک بڑا مشہور شہر تھا، اس کا نام ہیرا تھا. ٹھیک ہے، ہیرا جو ہے وہ پرشیا کا بہت ہی امپورٹنٹ شہر تھا، اور اس زمانے کی سویلائزیشن کا سینٹر تھا، اور کرسچینٹی کا مرکز تھا. وہاں پہ کرسچن بہت زیادہ تھے. تو ہیرا کے دونوں طرف، ایک طرف آپ نے کوفہ شہر بسایا، ایک کنٹونمنٹ بسائی، اور دوسری طرف آپ نے بصرہ شہر بنوایا. تو بصرہ اور کوفہ یہ دونوں شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائے. اور ہیرا جو کہ اس زمانے کا بڑا سینٹر تھا، میسوپوٹیمیا کے علاقے کا بڑا مرکز تھا، اس کے دونوں طرف آپ نے نئے شہر بنائے، کوفہ اور بصرہ. کین یو ٹیل می واٹ از مینٹ بائی میسوپوٹیمیا؟ میسوپوٹیمیا کون سے علاقے کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، میسوپوٹیمیا جو ہے وہ دو دریاؤں کے درمیان کی جو سرزمین ہے، ریور یوفریٹیز اور ریور ٹگرس، ان کے درمیان جو عراق کا علاقہ ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں. اس زمانے میں اس کو بین النہرین کہتے تھے، یعنی دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین. تو آپ نے وہاں پہ یہ دونوں شہر بسائے. اور پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہیں آپ نے پہلا گورنر بنایا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو گورننس کا پیریڈ تھا دیٹ واز اراؤنڈ 638 سے 650 تک کے ٹائم تک آپ وہاں پہ گورنر رہے. ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ گورنر تھے. تو آپ نے وہاں پہ دو امپورٹنٹ کنالز بنائی جنہوں نے بصرہ کو ریور ٹگرس سے کنیکٹ کیا. ان میں ایک کا نام ابولا ریور تھا، اور دوسرے کا نام ماکل ریور تھا. تو ریور مینس یہاں پہ کنال، ماکل اور الابلا، یہ دو کنالز تھیں. اور ان کی جو وجہ تھی دیٹ واز ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کنالز بنائی، تاکہ، اور اس کے ساتھ ڈرنکنگ واٹر بھی تھا، لیکن مینلی کہ ایگریکلچر کو فروغ دیا جا سکے، بیکاز میسوپوٹیمیا دیٹ واز ویری فرٹائل لینڈ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ آپ نے جتنی بھی بیرن ٹیریٹریز تھی، بیرن لینڈس تھے، ان سب کو آپ نے کلٹیویٹ کروایا، وہاں پہ ایگریکلچرل شروع کرایا. اس کی بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں. ایک جگہ کے بارے میں ہے کہ مدینہ کے قریب ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سردار کو دی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، اور وہ سردار اس کے زیادہ تر حصے کو استعمال نہیں کر رہا. تو آپ نے وہ جگہ واپس لی اور وہاں پہ ایگریکلچر شروع کروایا. یعنی ہم نے بیرن لینڈ یا خالی جگہ جہاں بھی آپ کو نظر آتی اور وہاں پہ پانی کے ریسورسز ہو سکتے تھے، تو آپ اس کو کلٹیویٹ کراتے. تو آپ نے ان لوگوں کو وہ زمینیں دیں، ان لوگوں سے لے کے جن کے پاس تھی لیکن وہ اس کو کلٹیویٹ نہیں کرتے تھے اور خالی زمینیں پڑی ہوئی تھی، ان سے لے کے آپ نے ان لوگوں کو دی جو کہ اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے تھے اور ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کر سکتے تھے. اور آپ کی جو پالیسی تھی
बैरन लैंड्स को कल्टीवेट करने की, इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज टाइम, और उमैयाद के ज़माने में भी ये चलती रही। तो उसके नतीजे में बहुत बड़ा जो बैरन एरिया था, दैट वाज टर्न इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, और पूरा अपने किनाल्स का नेटवर्क बना के ज़मीन को फर्टाइल किया, उसको यूज़ किया। तो एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इज़ इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया कि हाउ ही टूक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाकों में, ये तो मेन लैंड था, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इलाकों में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी, आपने दरियाओं से नहरें निकाल के और ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया, और खुशहाली के लिए आपने काम किया। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें? ठीक है ना? आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओके। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे पता चलता जाएगा कि आपको समझ आ रहा है, और नेटवर्क भी आ रहा है। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिफ़ॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके टाइम पे जो खिलाफत थी, बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही बड़े इलाके पे फैल गई थी, और आपने इस दौरान जो है वो ना सिर्फ़ एक्सपेंशन की, बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंशन की, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा था कि आपने इसके साथ-साथ एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप किया। जितने भी इलाके कॉन्क्रीट हुए, इस्लामिक खिलाफत से एनेक्स हुए, तो वहाँ पे आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को आपने एस्टेब्लिश किया, और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहे थे पहले से, क्योंकि बहुत सारे इलाके रोमन एम्पायर से एनेक्स हुए थे, और बहुत सारे इलाके जो थे वो पर्शियन एम्पायर से मुस्लिम खिलाफत में ऐड हुए थे। तो वहाँ पे उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, सेटअप्स मौजूद थे, उनका सिस्टम मौजूद था। तो आपने उसी सिस्टम को चलने दिया, लेकिन उसमें जहाँ-जहाँ रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत थी, वहाँ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म्स की, और आपकी जो पब्लिक पॉलिसी थी दैट वाज़ बेस्ड ऑन पब्लिक वेल-बीइंग, पब्लिक वेलफेयर पे बेस करती थी। देखिए ना, जहाँ-जहाँ पे रोमन इलाके खिलाफत में शामिल किए गए, वहाँ आपने रोमन करेंसी को चलने दिया, और जो पर्शियन इलाके थे वहाँ आपने पर्शियन करेंसी को चलने दिया, नई करेंसी आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। तो जो सिस्टम चल रहा था, उसको आपने चलने दिया, जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ-वहाँ आप जो है वो रिफ़ॉर्म्स करते थे। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ख़ास तौर पे इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि दैट वाज़ वेरी एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत ही वेल कनेक्टेड, वेल डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेशन थी, और इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि आपने जितने भी लोग अपॉइंट किए थे, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, और अकाउंटेबिलिटी के उनमें करप्शन बिल्कुल नहीं थी। किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के टाइम पे करप्शन कर सकता। अच्छा, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ और ब्यूरोक्रेसीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपने नई मिनिस्ट्रीज़ और नए ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेज़ बनवाए, और काम को, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को आसान करने की और वेल ऑर्गेनाइज़ करने की पूरी कोशिश की। और इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि आपने जो मुस्लिम टेरिटरीज़ थी वहाँ पे सेंसस करवाया, यानी लोगों की काउंटिंग कराई, जिसको मरदमशुमारी कहते हैं, ताकि उसके मुताबिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके, और फिर लोगों को अलाउंसेस प्रोवाइड किए जा सकें। सो सेंसस या मरदमशुमारी दैट वी सी इन द टाइम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह प्रॉपर प्लानिंग करके, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करवाए। फर्दर हम ये देखते हैं कि आपके टाइम पे जो गैरिज़न सिटीज़ थे, जिस तरह मिसाल के तौर पे बसरा था, कूफा था, इनको इनकी बुनियाद रखी गई, और एक्सपेंशन की गई बहुत सारे शहरों में। मदीना को और एक्सपेंड किया गया, और इस तरह आपने मस्जिद हराम, यानी खाना काबा, और मस्जिद नबवी, इनको आपने एक्सपेंड भी करवाया, रेनोवेट करवाया। ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जो आपने अपने दौरे खिलाफत में लिए। अच्छा, इसमें इसके अलावा फर्दर ये देखते हैं कि आपने जो सेंट्रल अरेबिया था,
خاص طور پہ جو مکہ مدینہ وغیرہ کا علاقہ تھا وہاں سے جوز کو حجاز کے سینٹرل علاقے سے آپ نے جوز کو جو ہے وہ موو کیا، اور آپ نے آرڈر دیا کہ سیریا اور عراق کی طرف چلے جائیں جوز اور کرسچن کمیونٹیز جو کہ نجران اور خیبر کے علاقے میں آباد تھی۔ دیکھیے خیبر اور نجران کے علاقے سے جوز کو نکالنے کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کی زمین لی جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ they were involved in activities which were destructive for the political environment، کیونکہ جوز شروع سے ہی سازشوں میں ملوث تھے اور لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑاتے تھے۔ تو خیبر اور نجران کے جوز کو آپ نے سیریا اور عراق کے علاقوں میں سیٹل کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جیوز کا جو ہولی سٹی تھا دیٹ واز جیروشلم، لیکن جیروشلم میں جیوز کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی آفٹر 70 AH، ٹھیک ہے نا، 70 AH، 70 AH میں جیوز کو ان کے ہولی شہر ان کے ہولی سٹی جیروشلم سے نکال دیا گیا تھا۔ اور ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ کس نے ان کو بینش کیا تھا اپنے شہر سے، یروشلم سے کس نے نکالا تھا جیوز کو؟ 70 AH سے لے کے ٹل دا ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیوز جو ہیں وہ الاؤ نہیں تھے یروشلم جانے کا، ان کو الاؤ نہیں تھا، وہاں نہیں رہ سکتے تھے، وہاں پہ وہ سیٹل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کو وہاں سے کرسچنز نے، اور کرسچنز میں بھی موسٹ امپورٹنٹلی رومنس نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ رومنس کا ایک جنرل تھا، اس کا نام سلہ تھا، تو سلہ نے 70 AH میں اس نے یروشلم پہ اٹیک کیا تھا، یروشلم کو کنکر کیا تھا اور وہاں سے جیوز کو نکال دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد 70 AH سے لے کے ناؤ ان دا ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 637 CE جیوز پرمیٹڈ نہیں تھے کہ دے could not go to Jerusalem، بٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فار دا فرسٹ ٹائم الاؤ کیا کہ دے could go to Jerusalem اور وہاں پہ ری سیٹل ہو سکتے تھے۔ تو جیوز کے ساتھ حضرت عمر نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کو الاؤ کیا کہ وہ نجران سے، خیبر سے، ان علاقوں سے موو کر کے کسی اور اچھے علاقے میں جس طرح جیروشلم جو ان کا ہولی لینڈ ہے وہاں پہ، یا سیریا کے علاقوں میں جانا چاہیں تو they were allowed۔ تو these areas which were not which were banned for the Jews before now they were open for Jews during the time of Hazrat عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے جن جوز اور کرسچنس کو ریلوکیٹ کیا اور نئے علاقوں میں آباد کیا، ان کو آپ نے وہاں پہ زمینیں دیں، ان کو ایگریکلچر لینڈز دیے، اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے بالکل ایکول ٹریٹ کیا جائے، اور ان کو پھر فیسلٹیز دی گئی کہ وہ نئے علاقوں میں سیٹل ہو سکیں، وہاں پہ زمینیں آباد کر سکیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر فردر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نان مسلمس کو انہوں نے منع کر دیا کہ حجاز میں ان کی انٹری کو بین کیا، کیونکہ حجاز اٹس مقدس یا سیکرڈ ایریا فار دا مسلمس۔ تو آپ نے یہ منع کیا کہ نان مسلمس وہ حجاز میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ناؤ دس از این ایریا وچ از فار دا مسلمس، یا مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے۔ تو آپ نے جوز اور کرسچنس کو بین کیا کہ they cannot stay more than 3 days in these areas، ٹھیک ہے۔ سو he was the first to establish the army as a state department۔ حضرت عمر سے پہلے آرمی جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام نہیں کرتی تھی، بلکہ جب آرمی کی ضرورت پڑتی تھی تو مختلف قبیلوں سے، مختلف ٹرائب سے آرمی اکٹھی کی جاتی تھی، اور پھر ان کو آرگنائز کر کے ان کو آرمی کے فارم میں، یعنی سولجرز کو مختلف قبیلوں سے بلایا جاتا تھا، اور they would fight under the banner of Islam, but now he properly arranged an army، اور پھر سولجرز کو اپوائنٹ کر کے ان کی سیلریز اپوائنٹ کی گئی، اور پراپر ایک سسٹم بنایا گیا فوج کا، آرمی کا، بیرکس بنائے، اور بیرکس میں انہوں نے سیٹلمنٹس رکھی کہ کس طرح سولجرز کو وہاں پہ 4 months کے لیے ٹھہرا جائے گا، اور آفٹر 4 months they would take a leave and go back to their families۔ So whole this system was established by حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was a founder of اسلامک فقہ یا اسلامک جورسپروڈنس یا لیگل سسٹم۔ اس کی بنیاد بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن سنت اجماع قیاس میں جو مسائل ہیں، ان کی فقہ کی بنیاد بھی پراپر انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، کیونکہ
جو علاقے شامل ہوتے جا رہے تھے خلافت میں، جو علاقے رومنس کے تھے وہاں پہ رومن لاز تھے، اور جو علاقے پرشینس سے آئے تھے وہاں پہ پرشین لاز اپلائی ہوتے تھے، ایجپٹ وغیرہ میں ایجپشین لاز تھے. تو ان تمام علاقوں میں لا کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت تھی. تو آپ نے وہاں کے قاضیوں کو، وہاں کے ججوں کو آرڈرز دیے کہ دے وڈ موڈیفائی لاز اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ آف اسلامک لا. اس طرح آپ نے لیگل ڈپارٹمنٹس قائم کر کے اسلامک جورسپروڈنس کی، اسلامک فقہ کی وہاں پہ بنیاد رکھی. اور ہی واز آلسو ون آف دا گریٹسٹ فقی. دیکھیں اسلامک اسکالرز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فقی ہوتے ہیں، فقی وہ ہوتے ہیں جو کہ لا سے ریلیٹڈ چیزوں پہ کام کرتے ہیں، اور ایک محدثین ہوتے ہیں، محدثین جو حدیث کے نالج پہ کام کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز اے گریٹ فقی. فقی بننے کے لیے انسان کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی، نالج کی، اور بہت زیادہ انالیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز اے ویری وائز پرسن، تھنکر، اور ہی واز اے لیڈر. تو انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی، اور ہی واز اے گڈ فقی ایز ویل. اور محدث کے لیے اچھی میموری کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے اسلامک لا کو کوڈیفائی کرنے کا سسٹم شروع کیا، یعنی جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ آپ نے لاس کو، رومن اور پرشین لاس کو آپ نے اسلام کے مطابق موڈیفائی کیا، اور جہاں ضرورت تھی وہاں پہ نئے لاس بھی بنائے. Further, we see that Bait al-Mal, though it was started during the time of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and further established during the time of Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, but now in 641 AD, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, he enlarged Bait al-Mal, and he developed it as a institution, یا financial institution. اور آپ نے اس کو لائک اسلامک خلافہ کے جو کور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کے طور پہ آپ نے ڈیولپ کیا، کیونکہ خلافہ بہت بڑے علاقے پہ تھی، اور خلافت کے ریسورسز بہت زیادہ تھے. پوری لائک 12-13 پروونسز سے اور مختلف ٹیریٹریز سے جو الاؤنسز یا جو انکم کے سورسز تھے ان سے انکم آتی تھی. تو خلافہ ایز اٹ واز اے ویری لارج اسٹیٹ یو میں سے، تو اس کے ریسورسز بھی بہت زیادہ تھے. تو ان ریسورسز کو آپ نے بہت اچھے انداز سے یوٹیلائز کیا، اور آپ نے بہت سے ایسے ویلفیئر کے پروجیکٹ شروع کیے جن کی پہلے مثال نہیں ملتی. آپ نے خاص طور پہ اینول الاؤنسز شروع کیے، ٹھیک ہے، سٹیزنس کے لیے آپ نے اینول الاؤنسز شروع کیے، اور آپ نے ہر ایک کا الاؤنس مقرر کیا. اور اس میں خاص طور پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب لوگ تھے، اہل بیت تھے، ان کے آپ نے زیادہ الاؤنسز مقرر کیے. اور اس کے علاوہ پھر جو بیٹل آف بدر میں تھے ان کا اس سے کم مقرر کیا، جو بیٹل آف احد میں تھے، پھر فرینچ میں تھے، اور کانکویسٹ آف مکہ میں تھے. اس طرح آپ نے کیٹیگرائز کر کے صحابہ کرام کو ان کے الاؤنسز مقرر کیے. جو جتنا پہلے دور میں جس نے اسلام قبول کیا تھا، جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کا زیادہ الاؤنس آپ نے مقرر کیا. سو بیت المال کو آپ نے پہلی دفعہ ریگولیٹ کیا، اتنے بڑے پیمانے پہ ریگولیٹ کیا. حالانکہ اٹ واز پریویسلی ورکنگ، لیکن آپ نے اس کو اور زیادہ بڑے پیمانے پہ، یا اس کے جو فنکشنز تھے ان کو آپ نے اور زیادہ اس میں ورائٹی پیدا کی. اور آپ نے اس کو اس طرح یوٹیلائز کیا کہ اٹ شوڈ ورک فار دا بینیفٹ آف جنرل پبلک. یعنی آپ نے زیادہ سے زیادہ ویلفیئر کے پروجیکٹ شروع کر کے بیت المال کا جو پیسہ تھا وہ عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کیا. جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیت المال کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گھر خریدا گیا تھا. لیکن حضرت ابوبکر کے ٹائم پہ چونکہ جو کچھ آتا تھا وہ استعمال ہو جاتا تھا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق کی ڈیتھ ہوئی تھی تو nothing was left, a small amount, I think 1 dirham that was over there. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت زیادہ ایمنسلی انلارج کیا، اور آپ نے اس کے لیے مزید عمارتیں بنائیں. اور آپ نے تمام جتنے بھی لوگ تھے جو غریب تھے، پور لوگ تھے، ان پریولیج تھے، یہ سب اولڈ مسلم سٹیزنز تھے، اور ان سب کے لیے آپ نے الاؤنسز شروع کروائے. سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے فار ہی واز نون فار ہز سمپلسٹی،
یا آپ کے جو ہی واز اپروچیبل، ہر کوئی ان سے مل سکتا تھا، بات کر سکتا تھا. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ لوگوں سے بات کی اور لوگوں سے حالات جاننے کے بعد پھر آپ نے الاؤنسز اسٹارٹ کیے. مثال کے طور پہ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاؤنسز کا یہ سیٹ اپ رکھا تھا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے جب 2 سال تک کی اس کی ایج ہو جاتی یا وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا تب اس کا الاؤنس اسٹارٹ کیا جاتا تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ویل کہ بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کے مدینے میں گلیوں میں چکر لگاتے تھے عوام کے حالات جاننے کے لیے. تو ایک دن آپ اس طرح مدینے کی گلی میں گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی جو امی ہے، اس کی والدہ ہے، وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اور کوئی روٹی وغیرہ کھانا شروع کر دے تاکہ اس کا الاؤنس جاری ہو سکے. تو اس لیے جو ہے اس کی والدہ اس کو دودھ نہیں پلا رہی اور کوشش کر رہی ہے کہ یہ روٹی ووٹی کھانا شروع کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ آج سے کوئی بھی بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا اس کا الاؤنس شروع ہو جائے گا. جس طرح آپ نے عام پبلک کے رسپانس سے اپنے جو لاز تھے ان کو موڈیفائی کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا مدینہ میں ایک غریب شخص بھیک مانگ رہا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ مجوسی یہودی ہے. آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہودی تھا اور پہلے اس کے پاس پیسے تھے، مالدار تھا، لیکن اب اولڈ ایج میں آ کے چونکہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا تو اب بھیک مانگنے میں مجبور تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ آج سے ہر بوڑھے شخص کا جو ہے وہ اسپیسیفک اماؤنٹ مقرر کیا جائے گا، اس کا الاؤنس مقرر کیا جائے گا، اتنا الاؤنس مقرر کیا جائے گا تاکہ اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں. تو اس طرح آپ پبلک سے کنیکٹ تھے اور عام لوگوں کو عام لوگوں کے درمیان رہتے تھے، عام لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے تھے. تو آپ کو اندازہ ہوتا رہتا تھا کہ کیسے پالیسیز کو چینج کرتے رہنا ہے. فردر وی سی دیٹ آپ نے جلد بازی کی بجائے آپ نے اس بات پہ کوشش کی، اس بات پہ غور کیا کہ ایسے لاز جو کہ لوگوں کے ویل بینگ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس طرح کے لاز آپ نے بنائے. اور آپ جیسے ہی آپ کو اندازہ ہوتا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو جیسے ہی ریئلائز ہوتا کہ یہاں لا چینج کرنے کی ضرورت ہے، آپ فوراً لا کو چینج کرتے ہیں. فردر وی سی دیٹ آپ نے اپنے لیے جو سیلری رکھی تھی وہ بھی بہت ہی منیمل تھی اور اتنی سیلری آپ نے رکھی جو کہ ایک عام مزدور کی سیلری کے برابر ہوتی. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اس میں اضافہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے لگے گا کہ اس میں گزارا نہیں ہو رہا تو میں مزدور کی سیلری بڑھاؤں گا تاکہ ہر مزدور یا ہر غریب آدمی جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو آبجیکٹو تھا، آپ کا پرپس تھا، وہ یہ تھا کہ عام لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کیا جا سکے اور لوگ خوشحال زندگی گزارے. فردر پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹائم میں نیو کیلنڈر اسٹارٹ کیا. دیکھیے پہلے کیلنڈرز موجود تھے، لائک جس طرح ہمارا جو اینی ڈومینی جس کو کہتے ہیں، جو کیلنڈر آج کل چل رہا ہے، یہ کیلنڈر پہلے سے موجود تھا جو آج کل 2024 جس میں ہو گیا ہے، کرسچن کیلنڈر تھا. تو یہ کیلنڈر چل رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیلنڈرز تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیل کیا کہ دس شوڈ بی اسلامک کیلنڈر. تو آپ نے اپنے ٹائم میں لائک اٹ واز ان 638 جبکہ آپ کی خلافت کا چوتھا سال چل رہا تھا، تب آپ نے نیا کیلنڈر اسٹارٹ کیا. اور جب آپ نیا کیلنڈر بنا رہے تھے تو اس وقت کافی ساری سجیشنز تھی کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے. کچھ نے کہا کہ دس کیلنڈر شوڈ بی اسٹارٹڈ فرام دا برتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نے کہا کہ اسلام پہلی ریولیشن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اس کیلنڈر کو. اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اٹ شوڈ بی اسٹارٹڈ فرام دا مائگریشن. تو اس پہ زیادہ لوگوں کا کانسنسس تھا، زیادہ لوگوں کی رائے تھی تو اس پہ کانسنسس کیا گیا. تو یہ بھی کانسنسس سے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے it should be started from the migration of prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جب یہ اسٹارٹ کیا گیا 638 میں یہ کیلنڈر اسٹارٹ ہوا تو اس کو پھر 17 سال پیچھے سے اسٹارٹ کیا گیا، یعنی آفٹر مائگریشن. ٹھیک ہے نا.
یعنی جب اسٹارٹ کیا گیا تو ناؤ اٹ واز 18th AH، ٹھیک ہے، 18th AH سے اسٹارٹ کیا گیا. یعنی اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا دیٹ واز فکسڈ ایٹ دا ٹائم آف پروفٹس مائگریشن. یعنی جب تک پروفٹ زندہ تھے تب تک اسلامک کیلنڈر نہیں بنا تھا. اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق کے ٹائم پہ بھی کیلنڈر نہیں تھا. حضرت عمر کے ٹائم پہ بھی پہلے 4 سال تک یہ کیلنڈر نہیں تھا. اس کے بعد یہ کیلنڈر بنایا گیا اور ایونٹس کو 17 سال پیچھے سے کاؤنٹ کر کے ایک کیلنڈر بنایا گیا. تو از اٹ کلیئر کہ ہاؤ دس کیلنڈر واز اسٹیبلش اور اسٹارٹ بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر Yes. ہوگا. Yes. اوکے اچھا، میرا خیال ہے یہ کلاس تھوڑی دیر میں اینڈ ہو جائے گی. سر میں بنا لیکن دوں. اگلی کلاس میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں کتنا اس کا ٹائم باقی ہے. آئی تھنک 7-8 منٹ ہے، 9 منٹ ہے نا. تو اس کو آپ ایسا کیجیے گا نا، تقریباً 8 منٹ کے بعد اس کو اینڈ کر دیں گے. پھر آپ جو ہے نا کلاس بنا کے نا مجھے سینڈ کیجیے، میں سب کو سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. ملٹری. اچھا، ملٹری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریفارمس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جتنے بڑے آپ ایڈمنسٹریٹر تھے اور جتنے بڑے آپ جو ہے وہ ایک رولر تھے، اتنے ہی زیادہ آپ بہترین ملٹری کمانڈر تھے. آپ کی جو وار اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے کیمبرج میں کویشچن بھی آتا ہے کہ آپ کے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے یا ایک اچھے ملٹری کمانڈر تھے؟ تو ملٹری ایکسپینشن اور پھر ملٹری مینجمنٹ اور پھر وار ٹیکٹکس ڈیورنگ دا بیٹلس، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ ہی واز اے ملٹری جینیس ایز ویل. اور کین یو ٹیل می کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے مسلم کمانڈر کے رشتہ دار بھی تھے؟ ایک بڑے مشہور آرمی کمانڈر ہیں، وہ حضرت عمر کے بڑے قریبی ریلیٹیو اور کزن تھے. کین یو ٹیل می دا نیم آف دیٹ پرسن؟ سر حضرت خالد بن ولید. بالکل ٹھیک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سو وی سی دیٹ آفٹر کنکویسٹ آف سیریا، جو پہلا ہمیں ملٹری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ چینج نظر آتا ہے، وہی نظر آتا ہے کہ آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسمس کیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز ویری فیمس کمانڈر، اور کبھی بھی کوئی بیٹل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہارے تھے، کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوئی. اور اپنے سے کئی گنا، کئی ٹائمز لارجر آرمیز کو انہوں نے ہمیشہ ڈیفیٹ کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین فرنٹ پہ کافی ساری بیٹلز لڑی، اور آپ نے پورا میسوپوٹیمیا کا علاقہ آپ نے حاصل کر لیا تھا، خلافت میں شامل کر لیا تھا. پھر ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 634 میں رومن فرنٹ پہ بھیجا تھا. تو سیریا میں جو ایکسپینشن ہوئی اس میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز اے سپریم کمانڈر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈسمس کر کے سپریم کمانڈر کی جو پوزیشن تھی اس سے ہٹا کے آپ کو سیکنڈ ان کمانڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عام سولجر، تو حضرت خالد کو انہوں نے عام سولجر نہیں بنایا، انہوں نے ان کو سیکنڈ ان کمانڈ کر دیا، کیونکہ سیکنڈ کمانڈ میں کافی سارے لوگ تھے. سیکنڈ ان کمانڈ حضرت عمر بن العاص بھی تھے، حضرت خالد کو انہوں نے سیکنڈ ان کمانڈ کر دیا. اور اس طرح یزید بن ابو سفیان تھے، وہ بھی سیکنڈ ان کمانڈ تھے. مسنہ تھے، تو ان کو انہوں نے جنرل کے طور پہ رکھا، لیکن جو سپریم کمانڈر تھے وہ انہوں نے ایک ایسے صحابی کو بنایا the one who could be possibly the caliph after حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Can you tell me the name of that صحابی who was made supreme commander during the time of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس سے پہلے خالد بن ولید تھے، لیکن انہوں نے ایک صحابی کو بنایا. Can you tell me the name of that صحابی؟ یہ صحابی جو ہے وہ سقیفہ بنی سعدہ میں بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح. ٹھیک ہے، ابو عبیدہ بن الجراح. تین ابو عبید بڑے مشہور ہیں. ایک تو ابو عبیدہ بن جراح، یہ بہت ہی شروع کے دور کے صحابی ہیں، amongst the early few years converts، تو ان میں شامل ہیں.
اچھا ابو عبیدہ بن جرہ، ابو عبید ثقفی بھی ایک صحابی ہے، ان کا ذکر ہم بیٹل آف برج میں پڑھیں گے، تو وہ الگ ہے، وہ یہ ابو عبیدہ بن جرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابو عبید ثقفی ایک الگ صحابی ہے، اور ابو عبیدہ بن حارث یہ ایک الگ صحابی ہے، تو تینوں یہ ڈفرنٹ ہے۔ ابو عبیدہ بن الجرہ یہ امیر الامت کہا جاتا ہے ان کو، یعنی بہت ٹرسٹی یا موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ان دا امہ آف پروفیٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر الامت کہا تھا۔ اور ابو عبید ثقفی جو کہ بنو ثقیف قبیلے سے تھے اور بیٹل آف برج میں شہید ہو گئے تھے، وہ ایک الگ صحابی تھے۔ اور ابو عبیدہ بن حارث یہ ایک الگ صحابی تھے جو کہ بیٹل آف احد میں، بیٹل آف بدر میں جو شہید ہوئے تھے۔ بیٹل آف بدر میں 3 لوگ گئے تھے دشمنوں کا مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن حارث، تو ان تینوں میں آپ فرق سامنے رکھیے گا۔ اچھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسمس کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کا جو فیم تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور ان کا انفلوئنس بڑھ چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ جس جگہ خالد ہوتے ہیں، جس جنگ میں خالد ہوتے ہیں، اس جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوگی، پہلی بات یہ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فرام اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو خالد ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کسی شخص کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکنڈ ان کمانڈ کر دیا۔ اچھا اس میں فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور ریزن تھی وہ یہ تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پوئٹ نے ان کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی، ان کی تعریف کی تھی، تو اس پہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کافی بڑا انعام دیا تھا، 10,000 درہم دیے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ انعام پبلک ٹریجری سے دیا ہے تو دیٹ از رانگ، یہ تو بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے پرسنل پاکٹ سے بھی دیا ہے تو یہ فضول خرچی ہے، اس طرح کی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی تعریف میں اگر کسی نے لکھا تو اسلام سے پہلے تو اپنی تعریف میں لوگ انعام دیتے تھے، یہ جائز تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آرمی کے کمانڈر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، تو اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اصل جو ان کا ریزن تھا جو انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ سکسیس اینڈ وکٹری دیٹ از فرام اللہ، اٹ ڈزنٹ ڈیپینڈ آن اینی ادر سورس یا کسی اور وجہ سے یا خالد کی وجہ سے، اس طرح لوگ نہ سوچیں۔ تو یہاں لکھو کہ he wanted to know the people that victory come from God not the general، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں ان کو اس بات کا ریگریٹ بھی ہوا کہ حضرت خالد کو ان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، یہ بھی مینشن ہے، کیونکہ آپ یہ بلکہ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خالد زندہ ہوتے تو he was the best choice for being the caliph after him۔ تو آخری دنوں میں آپ نے جب آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے کہا کہ خالد اگر زندہ ہوتے تو he was also a best nominee for being the خلیفہ۔ یہاں سے ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں، میرا خیال آپ مجھے لنک سینڈ کریں تو پھر ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، میں بنا کے بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سب کو میں لنک سینڈ کرتا ہوں، آپ لوگ جوائن کر لیجیے گا۔